یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ سخت قحط کی لپیٹ میں تھا، ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے سخت قحط سالی کا عالم تھا، سبزہ بالکل ختم ہو چکا تھا، لوگ بڑی تنگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کے تھن یا تو خشک ہو چکے تھے یا وہ بہت کم دودھ دے رہے تھے۔ انہی حالات میں مکہ مکرمہ سے 130 میل دور ایک سنسان سے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ جگہ مکہ اور یثرب کے درمیان تھی۔ اس چھوٹے سے گھرانے کے مالک کا نام عبد المعبد تھا۔ عبد المعبد اپنی بیوی عاتکہ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مکہ کی بنجر زمین سے ایک روشنی کی کرن پھوٹی تھی، اور اس روشن کرن کا چرچا عرب کے تمام قبائل میں ہو رہا تھا، اور عبد المعبد تک بھی اس روشنی کی کرن کا چرچا پہنچ چکا تھا۔ عبد المعبد کی بیوی عاتکہ ایک رحم دل، نیک اور خدا ترس خاتون تھی۔ دیکھنے میں دبلی پتلی مگر چہرے سے شرافت ٹپکتی تھی۔ مکہ سے یثرب جانے والے اکثر لوگ ان کے پاس رکتے، اور عاتکہ اپنی بساط بر حیثیت کے مطابق مسافروں کی خدمت کرتی۔ اگر اس کے پاس گوشت، کھجور اور دودھ ہوتے تو وہ ساری چیزوں سے مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرتی۔ لوگ ان کی مہمان نوازی اور اعلیٰ ظرفی کی تعریفیں کرتے، اور ان کا چرچا دور دور تک جا پہنچا تھا۔ ایسے ہی دور میں ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا اور عرب کا صحرا آگ کا تنور بنا ہوا تھا، قحط سالی کی وجہ سے بڑی تنگی سے گزر بسر ہو رہی تھی، کہ عبد المعبد بکریاں چرانے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب عاتکہ نے دور سے اونٹ پر سوار دو مسافروں کو اپنی جانب آتے دیکھا، دونوں نے اپنے چہرے گرمی سے بچاؤ کے لیے کپڑے سے ڈھانپ رکھے تھے۔ قریب آ کر ان میں سے ایک مسافر بولا، اے خاتون، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، چاہے کھجور، گوشت یا دودھ ہو، جو بھی تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ جس پر عاتکہ بولی، قحط کی وجہ سے بڑی تنگی ہے، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اگر ہوتا تو مجھے آپ کی میزبانی کر کے بڑی خوشی ہوتی، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آج اس سعادت سے محروم ہوں۔ اب دونوں مسافروں نے کپڑا چہرے سے ہٹا دیا تھا۔ عاتکہ نے جب دونوں کے چہروں کی جانب دیکھا تو دونوں ہی چہروں سے شریف و پاک باز نظر آتے تھے، مگر ایک مسافر جس کا چہرہ یوں لگتا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہے جو دن کے وقت چمک رہا ہے۔ عاتکہ کی نظریں بار بار بھٹک کر اس 14ویں کے چاند والے چہرے پہ جاتی، مگر اس مسافر کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ پھر اسی مسافر کی نظر گھر میں موجود ایک بکری پر پڑی تو وہ بولے، کیا یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ عاتکہ بولی، نہیں، یہ دودھ دینے کے قابل نہیں، اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں۔ جس پر وہ مسافر بولا، کیا تم مجھ کو اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر وہ عورت بولی، ویسے یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے جبکہ اس کے تھن بالکل خشک ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ اس میں سے دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ اس پر دوسرا مسافر بکری کو لے کر اس روشن چہرے والے مسافر کے پاس آ گیا۔ اس پر اس مسافر نے بکری کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی مسافر کی دعا ختم ہوئی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ دیکھتے ہی عاتکہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پھر مسافر نے عاتکہ سے کہا کہ برتن لے کر آؤ۔ عاتکہ جو برتن لے کر آئی وہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے 10 آدمی دودھ پی سکتے تھے۔ جب برتن دودھ سے بھر گیا تو مسافر نے برتن عاتکہ کو دیا، انہوں نے خوب جی بھر کر پیا، پھر دونوں مسافروں نے پی لیا۔ اس پر دودھ نکالنے والے مسافر نے کہا، قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ جب سب دودھ پی چکے تو روشن چہرے والے مسافر نے بکری سے دوبارہ دودھ نکال کر عاتکہ کے حوالے کیا اور خود آگے روانہ ہو گئے۔ اب شام کے وقت جب عبد المعبد گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ مریل سی بکری خوب مزے سے جگالی کر رہی ہے، اور گھر میں جتنے بھی برتن ہیں وہ سب دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، دودھ کہاں سے آیا ہے اور یہ بکری کس کی ہے؟ جس پر عاتکہ نے جواب دیا، بکری ہماری ہے، اور آج یہاں سے ایک مبارک شخص کا گزر ہوا، یہ سب اس کی برکت ہے۔ عبد المعبد نے کہا، مجھے ان کا حلیہ بتاؤ۔
आतिका बोली। उनका चेहरा नूरानी था, उनकी आंखें उनकी पलकों के नीचे चमकती थीं। वो गहरी स्याह थी और उनमें सुर्ख डोरे थे। आवाज़ में नरमी और वो दरमियाना कद के थे। इनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थी। बाल नहायत स्याह थे, बावकार व संजीदा थे, नहायत ही खुश अखलाक थे। दूर से देखने पर नहायत शानदार और करीब से देखने पर नहायत हसीनो जमील नज़र आते थे। इन पर नज़र पड़ जाए तो दिल भरता ही नहीं था और ना ही किसी दूसरे की तरफ नज़र जाती थी। हसीन, जमील और रोब बुलंद मर्तबे वाले थे। ये सुनकर अब्दुल माबिद बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सफ़ात तो इन्हीं कुरैशी बुज़ुर्ग की है। अगर मैं होता तो ज़रूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता। बाद में अब्दुल माबिद ने अपनी बीवी के साथ हिजरत की और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। और आतिका ने फिर उम्मे माबद की कुनियत इख्तियार कर ली। उम्मे माबद की जिस बकरी का दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला था, वो हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा के अहद खिलाफत तक ज़िंदा रही। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा के दौरे खिलाफत में भी सख्त कहत पड़ा। बहुत सारे जानवर मर गए, मगर वह बकरी ज़िंदा रही और आखिर तक दूध देती रही। लाखों करोड़ों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो रोज़े क़यामत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ इस सफ़र में शरीक हो सकें। मिलते हैं कल।